اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 90 کو لے کر میں سید احمدیات ندوی آپ کی خدمت میں. ناظرین، جس طرح ایک خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے قیصر کو لکھا تھا، اور اس لکھنے کے بعد جو کچھ اس کا رد عمل رہا، جو کچھ اس نے جواب دیا، اور جس طرح کے اس کا رد عمل تھا، ابو سفیان کو اپنے دربار میں بلانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا، ان تمام کی تفصیلات آپ نے اس سے پہلے والے قسط میں تفصیلاً سن لی ہے. اسی طرح ایک خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بادشاہ کو بھیجا جو بقول مشہور مؤرخ طبری کے یہ بادشاہ سب سے زیادہ سخت گیر، سب سے زیادہ قوت فیصلہ اور دوررس نگاہ رکھنے والا تھا. شجاعت و بہادری اور فتح و ظفر کے کارناموں، دولت کی فراوانی اور زمانے کی مساعدت کے اسباب، یعنی زمانے کے ساتھ چلنے کے اسباب جتنے اسے مہیا ہوئے تھے کسی اور کو نہیں ہوئے. اس کا لقب پرویز پڑ گیا تھا، جس کے معنی عربی میں مظفر یعنی فاتح و اقبال مند کے ہوتے ہیں. تہذیب و تمدن کی جدت ترازیوں یعنی نئے نئے طریقوں میں اس کا کوئی جواب نہ تھا. مأکولات و مشروبات کے شعبے میں اس نے نئی نئی چیزیں ایجاد کی تھی، اور یہ فارس کا بادشاہ تھا جسے کسریٰ یعنی خسرو پرویز اس کا نام تھا. اس کے نام جو خط روانہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے کسریٰ عظیم فارس کی جانب، یعنی کسریٰ جو فارس کا بڑا بادشاہ ہے اس کے جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں. میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کے جانب اللہ کا فرستادہ یعنی اللہ کا میسنجر، فرستادہ میسنجر ہوں، تاکہ جو شخص زندہ رہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافرین پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے. پس تم اسلام لاؤ، سالم رہو گے. اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بھی گناہ ہوگا. اس خط کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کے بعد آپ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو منتخب فرمایا. انہوں نے یہ خط سربراہ بحرین کے حوالے کیا. جب یہ خط انہوں نے جو بحرین کے سربراہ تھے انہوں نے قیصر تک پہنچایا، اور جب یہ خط کسریٰ کو پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے چاک کر دیا اور نہایت متکبرانہ انداز میں بولا: میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسریٰ کی طرف، اس نے کہا مجھ سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا: اللہ اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے جس طرح اس نے میرے خط کے پرزے پرزے کی. اور پھر وہی ہوا جو آپ نے فرمایا تھا. چنانچہ اس کے بعد کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ شخص جو حجاز میں ہے اس کے یہاں اپنے 2 توانا اور مضبوط آدمی بھیج دو کہ وہ اسے میرے پاس حاضر کریں. بازان نے اس کی تعمیل کرتے ہوئے 2 آدمی منتخب کیے. ایک اس کا قہرمان بانو یعنی جو حساب دان تھا اور فارسی میں لکھتا تھا، دوسرا خسرو یہ بھی فارسی تھا، اور انہیں ایک خط دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کیا، جس میں آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کسریٰ کے پاس حاضر ہو جائیں. جب وہ 2 آدمی مدینہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو حاضر ہوئے تو ایک نے کہا: شہنشاہ کسریٰ نے شاہ بازان کو ایک مکتوب کے ذریعے حکم دیا ہے کہ وہ آپ کے پاس ایک آدمی بھیج کر آپ کو کسریٰ کے روبرو حاضر کرے، اور بازان نے اس کام کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں. ساتھ ہی دونوں نے دھمکی آمیز باتیں بھی کہیں. آپ نے انہیں حکم دیا کہ کل ملاقات کریں گے. ادھر آئین اسی وقت جبکہ مدینے میں
یہ دلچسپ مہم درپیش تھی۔ خود خسرو پرویز کے گھرانے کے اندر اس کے خلاف ایک زبردست بغاوت کا شعلہ بھڑک رہا تھا، جس کے نتیجے میں قیصر کی فوج کے ہاتھوں فارسی فوجوں کے پے در پہ شکست کے بعد اب خسرو کا بیٹا شیروے اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ یہ منگل کی رات 10 جمادی الاولیٰ سن 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم وحی کے ذریعے ہوا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی اور دونوں فارسی نمائندے حاضر ہوئے، یعنی جن کو بازان نے بھیجا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے کے لیے، حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں اس واقعے کی خبر دی۔ ان دونوں نے کہا، کچھ ہوش ہے آپ کو؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے اس سے بہت معمولی بات بھی آپ کے جرائم میں شمار کی ہے، تو کیا آپ کی یہ بات ہم بادشاہ کو لکھ بھیجیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اسے میری اس بات کی خبر کر دو اور اس سے یہ بھی کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک کسریٰ پہنچ چکا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ جا کر رکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جا ہی نہیں سکتے۔ تم دونوں سے یہ بھی کہنا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے وہ سب میں تمہیں دے دوں گا اور تمہیں تمہارے قوم کا بادشاہ بنا دوں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں مدینے سے روانہ ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تھوڑے عرصے بعد ایک خط آیا کہ شیروے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ شیروے نے اپنے اس خط میں یہ بھی ہدایت کی تھی کہ جس شخص کے بارے میں میرے والد نے تمہیں لکھا تھا اسے تا حکم ثانی برانگیختہ نہ کرنا، تکلیف نہ دینا۔ اس واقعے کی وجہ سے بازان اور اس کے فارسی رفقا جو یمن میں موجود تھے مسلمان ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جو آپ نے فرمائی تھی کہ جس طرح اس نے میرے خط کے پرزے پرزے کیے اس کا ملک بھی پرزے پرزے ہو کر رہے گا، یہ پیشن گوئی 8 سال کے اندر پوری ہوئی اور اس کا ملک بکھر کر رہ گیا۔ اور اس طرح پیشن گوئی جب کسریٰ ہلاک ہوگا تو اس کا کسریٰ نہیں ہوگا، اس کے بعد کسریٰ نہیں ہوگا۔ یہ پیشن گوئی بھی آپ نے کی تھی، یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایران کا وارث اور اس کا حاکم بنایا اور اہل ایران کو اسلام کی ہدایت دی، اور ان میں علم دین کے بڑے بڑے امام اور اسلام کی غیر معمولی شخصیتیں پیدا ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا بھی بالکل صحیح ثابت ہوا، لو كان العلم بالثريا لتناوله اناس من ابناء فارس، یعنی اگر علم ثریا پر بھی ہوگا تو کچھ ایرانی لوگ اسے حاصل کر کے رہیں گے۔ ناظرین، مصر بیزنطین شہنشاہی کی سب سے زرخیز ریاست تھی اور پیداوار اور آبادی دونوں کے لحاظ سے سب سے آگے تھی۔ غذائی اجناس دارالسلطنت میں یہیں سے سپلائی ہوتی تھی۔ یہاں کے حاکم مقوقس تھے، ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا جو کچھ یوں تھا۔ یہ کچھ تفصیل ہم نے آپ کے سامنے بیان اس لیے کی، اور ہم ہر خط سے پہلے یہ تفصیل اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ جن سلطنت کو، جن بادشاہوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا وہ کتنی بڑی تھی اور کتنی ان کی شان و شوکت تھی وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ اب پڑھتے ہیں کہ وہ خط کس طرح تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قبطیوں کے عظیم مقوقس کو سلام ہو، اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ بعد ازاں میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو، امان پاؤ گے، تم کو اللہ دوہرا اجر عطا فرمائے گا، لیکن اگر تم نے منہ موڑا تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا۔ اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائیں۔ پس اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ یہ خط لے جانے والے حضرت حاتم بن ابی بلتع تھے، انہوں نے اس کو مقوقس تک پہنچایا۔ تاریخی روایت میں ملتا ہے کہ مقوقس نے جب خط پڑھ لیا تو حضرت حاتم سے کہا، اگر تمہارا ساتھی واقعی میں نبی ہے تو اس کو کس چیز نے اس بات سے روکا ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے بد دعا کرے جنہوں نے اسے اس کے وطن سے نکالا؟ اس طرح اللہ ان لوگوں پر تکلیف مسلط کر دیتا۔
حضرت حاتب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس چیز نے روکا تھا کہ ان لوگوں کے لیے بد دعا کرتے جنہوں نے عیسیٰ کے قتل کے واسطے سازش تیار کی تھی؟ اس طرح اللہ ان لوگوں پر اس چیز کو مسلط کرتا جس کے وہ مستحق تھے۔ اس پر مقوقس بولا کہ تم دانشمند ہو اور ایک صاحب بصیرت شخصیت کی طرف سے بھیجے گئے ہو۔ ناظرین، اسی طرح دنیا کی قدیم ترین حکومتوں میں سے ایک حکومت حبشہ یعنی ایتھوپیا کے بادشاہ نجاشی کو بھی ایک خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا جو کچھ اس طرح تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی جانب سے نجاشی عظیم حبشے کے نام، اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہاری طرف اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو قدوس اور سلام ہے، امن دینے والا، محافظ و نگراں ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ اللہ نے انہیں پاکیزہ اور پاک دامن مریم بطول کی طرف ڈال دیا اور اس کی روح پھونک دی، اور اس کی روح اور پھونک سے مریم عیسیٰ کے لیے حاملہ ہوئی۔ جیسے اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی جانب اور اس کی اطاعت پر ایک دوسرے کی مدد کی جانب دعوت دیتا ہوں اور اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم میری پیروی کرو اور جو کچھ میرے پاس آیا ہے اللہ کی طرف سے اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، میسنجر ہوں، اور میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ عز و جل کی طرف بلاتا ہوں، اور میں نے تبلیغ و نصیحت کر دی، لہٰذا میری نصیحت قبول کرو اور اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ جب عامر بن امیہ ضمری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط نجاشی کے حوالے کیا تو نجاشی نے اسے لے کر آنکھ پر رکھا اور تخت سے زمین پر اتر آیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بارے میں خط لکھا جو یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی خدمت میں نجاشی اصحمہ کی طرف سے، اے اللہ کے نبی، آپ پر اللہ کی طرف سے سلام اور اس کی رحمت اور برکت ہو، اور وہ اللہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ بعد ازاں اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کا گرامی نامہ ملا جس میں آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اس کو ذکر کیا۔ آسمان و زمین کی قسم، آپ نے جو کچھ فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنگ کا بڑھ کر نہ تھے، وہ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے ذکر فرمایا۔ پھر آپ نے جو کچھ ہمارے پاس بھیجا ہے ہم نے اسے جانا اور آپ کے چچیرے بھائی اور آپ کے صحابہ کی مہمان نوازی کی، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں، اور میں نے آپ سے بیعت کی اور آپ کے چچیرے بھائی سے بیعت کی اور ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے اسلام قبول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی سے یہ بھی طلب کیا تھا کہ وہ حضرت جعفر اور دوسرے مہاجرین حبشہ کو روانہ کر دے، چنانچہ اس نے حضرت عمر بن امیہ ضمری کے ساتھ 2 کشتیوں میں ان کی روانگی کا انتظام کر دیا۔ ایک کشتی کے سوار جس میں حضرت جعفر، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور کچھ دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم تھے، براہ راست خیبر پہنچ کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، اور دوسری کشتی کے سوار جن میں زیادہ تر بال بچے تھے وہ سیدھا مدینہ پہنچے۔ جس نجاشی کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ نجاشی غزوہ تبوک کے بعد سن 9 ہجری میں اس نے وفات پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات ہی کے دن صحابہ کرام کو اس کی موت کی اطلاع دی اور اس پر غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی۔ اس کی وفات کے بعد دوسرا بادشاہ اس کا جانشین ہو کر تخت پر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بھی ایک خط روانہ فرمایا، لیکن یہ نہ معلوم ہو سکا کہ اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں۔ ناظرین، آج کے اس قسم میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسم میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد